بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اور سب سے زیادہ جو سوال آئے ہیں کوئی تقریباً پچھلے ہفتے 2 ہفتوں سے, وہی سوال سب سے پہلے کروں گا جی کہ ساحل بھائی کیا کوئی ساحل عدیم فتنہ چھوڑا گیا جی کہ علماء کے خلاف, آج کل کی جنریشن کو علماء سے بچان کرنے کے لیے؟ سوائے 3-4 خصوصی علماء کے جن کا میں نام لیتا رہتا ہوں, سید قطب کا, مودودی صاحب کا, تھانوی صاحب کا, یہ آئی تھنک یہ جو اس کو پرائمر سائیکالوجی کہتے ہیں کہ اپنی نا ایک خاص طرح کی سوچ کے فالوورز یا جس کے آپ فالوور ہوتے ہیں اس سوچ کے علاوہ ہر سوچ کو غلط ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو پھٹراتی ہے. تو یہی معاملہ ہو رہا ہے. آئی تھنک میرے پہلے یہودی ایجنٹ کا الزام لگا, پھر قادیانی کا الزام لگا, پھر بیچ میں شیعہ ہونے کا پراپر فتویٰ آ گیا, اب فتنہ ہو گیا. تو اس طرح ہوتا ہی رہے گا پکنک, کوئی دیٹس ناٹ اے پرابلم ایز لانگ ایز یوتھ جو ہے نا وہ سن رہی ہے کہ ہاں ڈائریکٹ ایسی کوئی صحابہ کے وتیرے کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کی سوچ کی بات ہو رہی ہے, نبی اسلام کے احکام کی بات ہو رہی ہے, ان کی سوچ کی بات ہو رہی ہے, تو مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کون سے فرقے میں کون سا بندہ فتنہ ڈکلیئر ہو گیا ہے. اٹس اوکے. کچھ ایسے علماء ہیں جن کے خلاف مجھے فتنہ ہونا نا, ہر مسلمان کو فتنہ ہونا فرض ہے, کچھ ایسے علماء بھی ہیں. تو بات یہی ہے کہ آپ جب تک نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی سوچ کو, ان کے بیہیویئر کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے طرز زندگی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے فلسفے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. پھر کوئی کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو عمومی طور پہ میں نا اس چین اسکول آف تھاٹ کی جو چینز بن گئی ہیں نا, ان کے فائدے بھی بہت ہیں مگر ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اور وہ نقصانات یہ ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں, یہ اپنے عالم سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں اتنا کہ پھر اگر یہ کوئی بات غلط بھی بتا دیں تو دماغ جو ہے نا اس کو رجسٹر ہی نہیں کر سکتا. تو یہ خود سوچیں کہ آپ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ جب 3-4 علماء کرام سے توہین صحابہ ہوئی تو یا توہین امہات المومنین ہو گئی, یا کبھی کبھی ایسی کوئی بے باک بات کر دیتے ہیں, تو بعد میں ویڈیو آتی ہے اور بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور پھر پکڑے بھی جاتے ہیں, پھر معافی بھی مانگتے ہیں. مگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جب بھی ان سے کوئی ایسی کوئی کوتاہی ہوئی ہے نا, بشری تقاضے ہوتے ہیں, نیت تو نہیں کسی کی خراب ہوتی, تو اس وقت ہزاروں کے مجمع میں سے کسی نے رجسٹر نہیں کیا ہوتا کہ یہ تو توہین بڑا جملہ کیا بھی ہوتا, تو ایک کا دکھا نہیں, کیونکہ وہ اس وقت اس کی سائیکالوجی میں پرائم ہوئے ہوتے ہیں, اس کو وہ کنڈیشن ہو چکے ہوتے ہیں, اس کو کانفرمیشن بائس کہتے ہیں, اس کو پریزرویشن بائس بھی. 18 تو بائسز ہے جو خالی اس فینومینا کے اوپر لگتی ہیں, اور بڑی بچگانہ قسم کی بائسز ہیں جو کہ ایک شعور والے انسان کو نظر آ جاتی ہوتی ہیں, مگر انسان جب اس مومنٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو پھر نہیں نظر آتی. تو اس مجمع میں اگر وہ توہین یا بے باکی یا بدتمیزی رجسٹر نہیں ہوتی, اور بعد میں بندے بھی سوچتے ہیں ہاں یار میں بھی سیشن میں تھا, میں نے یہ بات نوٹ نہیں کی اس طریقے سے, کیونکہ آپ اس وقت باعث تھے, اس وقت آپ ایک سائیکولوجیکلی سپریس تھے. تو بالکل ایسے ہی ہر اسکالر کا فالوور جو ہوتا ہے نا, وہ جب تک کھلے دماغ سے نہیں سن رہا تو وہ کیسے سنے گا بھائی؟ کھلا جیسے دماغ کھولے گا تو یہاں پہ پتہ لگے گا بے ادب بے مراد یا با ادب با مراد کے ٹوکن یا کریڈٹ لینے کے لیے بس چپ کر کے سنتے رہتے, پھر وہ عادت ہو جاتی, تو اس طریقے سے کلٹ بن جاتی ہے. تو یہ تو مسئلہ تو رہے گا, اٹس اے پرابلم اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل ایڈریس دس پرابلم کہ جب تک آپ شاگرد بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوئے ابھی تک. مسلمان صرف ہوتا ہے جو استاد بناتا ہے, بچے کو استاد بنانے کی ٹریننگ کرتا ہے. ہم لوگ شاگرد بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں, اپنی فین کلب, اپنی کلٹ, اپنی فالوئنگ. تو پھر وہ شاگرد جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اپنے استاد کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے. یہ اسٹیٹس صرف نبی علیہ السلام. ہمارا کوئی بھی ایسا استاد نہیں پیدا ہو سکتا جو کہ غلط نہیں ہو سکتا, اس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر انسان کو کرٹیسائز کریں, کرٹیکل انالیسس کریں, تنقید کریں, تصحیح کریں اس کی. تو ہزار غلطیاں تو ایک سیشن میں میرے سے ہو جاتی ہیں. میری اوقات ہی کیا کہ میں کسی کو شاگرد بناؤں. آپ صرف استاد بنانے کی ٹریننگ دیا کریں, اور جس بندے کے استاد زیادہ ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, اور آسمانوں میں اللہ بھی اس کی عزت دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی.
جس کے شاگرد زیادہ ہیں اس کی کیا عزت ہوگی؟ اس کے خالی شاگرد ہی عزت کرتے ہیں. تو وہ ڈھونڈے نا عالم جو استاد بناتا, وہ ان کے لیے میں نے مجھ جیسا کیا بندہ, میری اوقات کیا, میں ان جیسوں کے لیے فتنہ ہوں. جو شاگرد بناتے پھرتے ہیں ان کے لیے تو میں فتنہ ہونے کے لیے آیا ہوں, پیدا ہی میں اس لیے ہوں کہ ایسے بندوں کو فتنہ بن کہ نافذ ہو جاؤں ان کے اوپر فتنہ بن کہ جو صرف اپنی فین فالوئنگ بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شخصیت پستی ہے نا, وہ اسلام میں بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ. اور ساحل بھائی, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے صحابہ میں, اسی سے میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے ایک کمنٹ گزرا ساحل بھائی, اور میں نے کہا میں آپ سے لازمی ڈسکس کروں. آپ نے کہا ساحل بھائی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے, تو خاتون ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا استاد تھا کہ جس کی دنیا سے جانے کے بعد سے ہی کچھ عرصے بعد ہی اس کا سسٹم بھی تباہ ہو گیا اور اس کے جو شاگرد تھے وہ آپس میں جنگوں میں لگ گئے. تو کیا یہ استاد کی ذات پہ شک نہیں رہتا کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ مختلف جو صحابہ میں جنگیں ہوئیں, یہ خاتون ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہی ہیں کہ یہ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تربیت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے, کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے نا, یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے طور پہ پیش کیا ہے ہم سب کے, اور ہم خود ادھر امتحان اپنی مرضی سے آئے امتحان کے اندر. صحابہ پہ یہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا تو ان کے اوپر امتحان بھی سب سے بڑا ہی آنا تھا. یہ عام چھوٹے چھوٹے ٹٹو اپنے اسکیل کے اوپر صحابہ کو جب میجر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر ایسی باتیں ذہن میں شیطان آئیں گے. آپ یہ کوئی بھی انسان جو سوال کرتا ہو نا, اسے کہو نا کہ چل جا کے جنگ جمل میں آدھے گھنٹے کے لیے کھڑا ہو, پوچھ گچھ کر انٹرویو لیا اور بتا کون صحیح ہے. اللہ اکبر. تب میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کس کی اوقات ہے جو فیصلہ کر سکے کہ اس لشکر کے پاس بغیر جرا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس لشکر کے پاس بغیر جرا کے. اللہ اکبر. ان لوگوں کو نا سمجھ نہیں آئی بھی صحابہ کی کہ کس لیول کا استدلال اس سب بات چل رہا تھا. آپ کو میں بتا رہا ہوں, اگر نبی علیہ السلام کی حدیث علی بن ابی طالب کے اوپر اس طریقے سے مربوط نہ ہوتی تو امت میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی بھی انسان میں کہ صفین چلے. صفین تو ایک کلیئر کٹ غزوہ تھا کہ اوپن ہو گئی تھی بات. جمل کے اندر آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو فلسفے کے سوال کرے گا اور یہ فیصلہ کر سکے گا کہ ادھر صحیح ہے ادھر صحیح, اگر کہ وہ حدیث نہ ہو, اگر وہ حدیث ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کرے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب سے ایک بندے نے پوچھا جمل کے دوران کہ ادھر بھی وہ لوگ کہ جو جنت کی بشارتیں لے کے بیٹھے, ادھر بھی وہ لوگ, تو کیسے پتہ چلے گا حق پہ کون ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے یہ تو نہیں کہا میرے اوپر تو حدیث ہے. سوچے ذرا کس طریقے کی پرورش ہوئی بھی علی بن ابی طالب کی نبی علیہ السلام سے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کی جو اللہ کے لیے لڑا ہے نا وہ ادھر سے بھی شہید ہے ادھر سے بھی شہید ہے, جو علی کے لیے لڑا ہے وہ ادھر سے بھی غلط ہے وہ ادھر سے بھی غلط ہے. سو اس لیے بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو کہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے نہیں ہینڈل ہو سکے. صحابہ جس لیول کے اوپر آپس میں تکرار ہوئی ہے جن کی, وہ جن فقہ کی لڑیوں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے نا, وہ عام جو عالم ہے نا یہاں کا, بڑے بڑے جید عالم بھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے کہ وہ جرا کر سکیں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا چل رہا تھا. اتنی بڑی کنفیوژن تھی. تو صحابہ پہ امتحان بھی اتنے ہی بڑے آئے تھے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ 30 سال ہی خالی چلی. آپ مجھے بتائیں کون سا فقہی امر بدلا ہے؟ ایون یزید تک کے معاملے میں اگر آپ جائیں گے نا, یزید کے دور میں بھی, تو آپ کو ایسے لگے گا عمر بن خطاب کے دور میں چلیں گے. اتنے اچھے تو دماغ ہے ہمارے, باتیں دیکھو ہماری کتنی بڑی. اسلام کا سسٹم نہیں بدلنے دیا. ایون مروان جیسے خلیفہ نے بھی اسلام کا سسٹم نہیں بدلنے دیا. ایون تو فلسفہ بدل دیا تھا, میں بھی نہیں مانتا ان کو, مگر عام بندہ جنت میں پہنچنے کی گارنٹی تھی. اگر یزید کے دور میں بھی عام بندہ بچہ پیدا ہو کے نا بغیر کسی حکومتی معاملے کے اندر انٹرفیئر کیے ہوئے جو رہ رہا تھا, اس کے جو ڈیلی لائف ہے, جو اس کے روزمرہ معاملات تھے, وہ پراپر سسٹم آف اسلام کے اندر پوری اجازت تھی اس کو اسلام پریکٹس کرنے کی. یہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ جو کہ انٹلیکچوئل ایلیٹ کا معاملہ ہے کہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ مروان نے کیا کیا, اور باقی کے 200 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بھی اس کے بعد بھی جو معاملات چلتے رہے. اور ایون عثمانی خلیفہ جو جتنے بھی تھے وہ ٹیکنیکل مسٹیکس کیا کرتے تھے. اوور آل ایک عام بندے کے اوپر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. کوئی عام بندہ یہ ضرورت کیسے کر رہا ہے کہ سسٹم جو تھا وہ صرف 30 سال چلا. سسٹم 30 سال نہیں چلا, سینکڑوں سال چلا ہے. یہ تو 1924 تک خلافت تھی ہماری, سسٹم تو نہیں ہم نے ہلنے دیا. یہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پر
اگر آپ یہ معائنہ کریں گے کہ میں ایز اے پولیٹیکل اینٹی ریپرکشن انالیسس کروں, پولیٹیکل ریپرکشنز کا انالیسس کروں ایز این انڈیویجول اینٹی, تو مجھے مسائل نظر آئیں گے, تو ظاہر آئیں گے نظر. آپ سوچ سکتے ہیں علی بن ابی طالب کے اوپر امتحان کیا ہے. مطلب آپ عام بندہ تو سروائیو بھی نہ کر سکے جو ابو بکر صدیق پہ یا علی بن ابی طالب پہ یا عمر بن خطاب. میں آپ کو مثال دیتا ہوں علی بن ابی طالب سے ڈائریکٹلی. علی بن ابی طالب خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر گھوڑے کو کہیں نہ کہیں جھٹکا لگ جاتا دوڑتے ہوئے, سوائے ابو بکر صدیق کے. اس کو ایسی جگہوں پہ 5 جگہوں پہ پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں سروائیو کر سکتا تھا, ہل جانا تھا, مگر یہ نہیں ہلا. نمبر 1, جب نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت دی, کچھ سوچیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. آپ کا دوست آپ نے کہہ دے کہ مجھے اللہ کے نبی مبعوث کر دیا گیا. پھر ہجرت مدینہ پہ, پھر جب حضرت اسامہ کو بھیجنا تھا, سوچیں کہ کس طریقے سے صحابہ تک الگ فینس کے اس طرف کھڑے ہو کے جدا کر رہے تھے, ابو بکر صدیق اکیلے رہ گئے. ٹھیک ہے, جب معراج کا موقع آیا, مطلب آپ کو میں کیسے بتاؤں, یہ لوگ اپنے آپ کو نا مطلب یہ کوٹ کچہری کے ہلے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ صحابی بھی ایسی وکالت کرتے تھے. سو اٹس اے بگ پرابلم. آپ وہ خالی ڈائلاگ ہی پڑھ لیں ان صحابہ کو جو احد کے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں مال غنیمت اٹھانے, آپس میں بحث کیا کی انہوں نے پہلے. سوچیں سب سے برا واقعہ ہوا, نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ چوٹ آ گئی, لاغر ہو گئی مسلمانوں کی فوج, مگر وہ جس وجہ سے بھی, مگر اس سے پہلے وہ جرا کیا ہوئی تھی. پھر بنو قریظہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ اثر قریظہ میں ہی پڑیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا جرا ہوئی تھی جب سورج تو نکل ڈوب رہا تھا, صحابہ آپس میں جرا کیسے کرتے تھے. میں آپ کو نیٹی گریٹیز بتا رہا ہوں تاکہ عام بندہ سوچ سکے کہ آپ لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے, صحابہ کی لائف کو بہت ایزی لے لیا ہم نے. اس بگ پرابلم جب علی بن ابی طالب سے کہا نا خارجیوں نے, آپ کو پتا ہے علی بن ابی طالب کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے خارجی, عوام گلی محلے میں چلتی ہوئی کہ حاکمیت مطلق العنان صرف اللہ, تو اور اس طریقے کے جرا کرتے تھے. طالب نبی طالب سے ایک بندے نے کہا کہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, آپ پہ جنگ کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا آپ خود سوچیں, میں کسی پہ لگاؤں گا عمران خان نواز شریف پہ کفر کا فتویٰ, پتہ نہیں کتنی سالوں کی جیل ہے میرے اوپر. اور علی بن ابی طالب پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے, اور علی بن ابی طالب پہ کہتے ہیں کہ میرے پہ کفر کا فتویٰ لگانے سے کون سا اسلام ختم ہوتا ہے کسی کا. سوچیں ذرا کس لیول پہ جا کے نقطہ بٹھا رہے ہیں وہ, اللہ کے اصول کس طریقے سے واضح کرتے ہیں. یہ صحابی یہ کائنات کے ستارے ہیں, وہ علی بن ابی طالب سے بڑا کوئی ستارہ ہے بھی نہیں. انہوں نے پھر بتایا کہ بھیا میرے اوپر کسی بھی قسم کی ملامت کرنا ایک بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. فکر نہیں کرو, میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کب کوئی ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے جب امت کے اوپر ریپریکشن آئیں. پھر انہوں نے کہا بھی کہ جب تک تم خود حملہ نہیں کرو گے میں تم پہ کچھ نہیں کہوں گا, جاؤ تم مجھے کافر سمجھتے ہو, جاؤ کھلی چھٹی ہے تمہیں, تمہارا لکم دین حکم ولی دین نا, کہ تم ٹھیک ہے ہم اپنی قبر میں اپنی قبر میں. سوچیں ذرا, نبی علیہ السلام نے خود بتایا علی بن ابی طالب کو کہ تیرے ہاتھوں سب سے بڑا, جب آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہے نا جو جوتے گانٹنے والی, کہ نبی علیہ السلام کی چپل گانٹ رہے تھے تو عمر خطاب اور ابو بکر صدیق واک کرتے ہوئے چلے ہیں, تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے یہ کام لیں گے کہ وہ مسلمانوں کے اندر فتنے کو ختم کرے گا تلوار سے. عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں, نبی السلام نے کہا لا. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں, نبی السلام نے کہا نہ بالکل نہیں, وہ جو کہ میرے جوتے گانٹ رہے. اور علی بن ابی طالب کو جا کے بھاگ کے انہوں نے بتایا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بارے میں یہ حدیث نبی صاحب نے بشارت دی ہے. تو علی بن ابی طالب نے ایسا ہاں کیا کہ جیسے مجھے پہلے سے ہی پتا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. اور پھر بھی وہی لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں, اور پھر بھی قتال کا, حالانکہ قتال کی حدیث ہے, مگر علی بن ابی طالب کہہ رہے نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا, میں اس کنڈیشن پہ کروں گا, میرے اوپر ایسی حدیث ہو تو میں تو موقع ڈھونڈوں گا بندوق کب نکالوں, بغیر کسی وجہ کے گولی مار دوں گا کہ ہاں یہ نشانی پوری اترتی ہے. یہی کر رہے ہیں نا آج کل کے علماء, ایک نشانی پوری اتری جھنڈوں کے کتے ایسے منہ سے نکلتا ہے, رڑی رکھ کے بیٹھے ہوئے جیسے تیاری پکڑی ہے پلیٹر کے اندر, شوکیس میں رکھا ہوا جھنڈوں کے کتے کا بیچ, کس کو پہنائیں گے. تو میں سمجھ سکتا ہوں عام عوام کو ان لو انٹلیکٹ مولویوں نے اس لیول پہ دم کر دیا, اس لیے یہ سمجھتے ہیں صحابی بھی ایسے ہی تھی,
ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ صحابہ کرام کس لیول کا امتحان ان کے اوپر آیا. ہم نے اس کے باوجود بھی سسٹم نہیں ہلنے دیا انہوں نے. یہ کوئی کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ امیہ کے خلافت کے اندر کوئی اسلام کا میجر سسٹم ہل گیا تھا. بالکل مسئلہ تھا, بہت بڑے مسئلے آئے, مگر میجر سسٹم نہیں ہلا. یہاں تک کہ نئے اسلام سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, اگر یہ سلاطین جو ہیں یہ نمازیں ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, نبی اسلام نے کہا پھر بھی پڑھ لینا, ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا, سسٹم نہ ہلنے دینا, یہ نہ مفت میں بغاوت کرو جب تک نماز پڑھ رہے ہو. تو it's a problem that we better understand کہ اپنی سائیکالوجی کو لوکلائز مت کریں, اپنی سائیکالوجی کو صحابہ کے اوپر مرکوز کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی اسلام نے جس لیول کے لیڈر بنا دیے نا, وہ لیول ہی نہیں اندر, وہ کہتے ہیں نا کرینہ ہی نہیں ہے. وہ کرینہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا ساحل بھائی, آپ کے اکثر لیکچرز میں آپ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو طاقت دی, تو اس حوالے سے یہ خاتون ہیں, یہ کوئی 50 سے زیادہ میسج کر چکی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ نام تو ان کا مسلمان ہے, مسلم والا نام ہے, میں نام نہیں بتانا چاہتا. یہ کہتی ہیں جی کہ آپ کے نبی جب سے آئے تو اس سے پہلے اماں ختیجہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بڑی مشہور تاجر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تب سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی خاتون بتا سکتے ہیں آپ جو آزادانہ طور پہ سوسائٹی میں جس نے کوئی کام کیا ہو؟ آپ کا جو اسلام ہے وہ تو عورت کو روک رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ساحل ادیم صاحب کے اسلام نے عورت کو طاقت دی. ختیجہ کا جو انفلوئنس تھا نا, وہ ان کی فیملی کا بہت میجر فیملی سے تعلق تھا. ختیجہ کا بزنس تو یاد ہے, جو باقی کی عرب کی خواتین نظر نہیں آ رہی ہیں اصل میں, جن کے ساتھ انفرادی طور پہ عورت کو طاقت نہ اس کی فیملی نہیں دیتی. معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگوں کا فلسفہ جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے. تو ورنہ تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, گوانٹانامو بے میں بھی چلے جائیں, جس قیدی کا وارڈن جاننے والا ہوگا تو اس کو وہاں پہ بھی آزادی مل رہی ہوگی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیل میں نہیں. So it's a problem that people don't see in the big picture. ایک عام عورت کو عرب میں اسلام سے پہلے عرب میں کیا, آپ اس وقت روم کی عورت کی بھی حالات دیکھیں, اس وقت گریک کی عورت کے بھی حالات دیکھیں, گریس کی, تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے آگے کیا کیا عورت کے ساتھ. عرب کے اندر تو خیر جو حالات تھے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. تو عام عورت جو تھی وہ ایک چلتا پھرتا کموڈٹی تھی, جو مرضی کرو اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ تو میں کیا ہی بات کروں, وہ تو خیر ہر ایک کو پتہ ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. جو ان کا اصلی سوال ہے وہ یہ کہ اسلام نے پھر عورت کو کیا دیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. تو آج جتنا بھی مسلمان آدمی ہے نا, آدمی وہ جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کا کوئی 80% حصہ عائشہ صدیقہ سے ڈائریکٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عورت نے دیا ہے اسلام کو. آپ نکال کے دکھائیں کوئی ایک ہسٹری میں ایک عورت جو کہ فلسفی پوری ایج آف اسلام پوری دنیا میں 2.25 ارب, اب 3 ارب ہونے والے تقریباً 2.25 ارب سے تقریباً 3 ارب آدمیوں کے تمام تر فلسفے کے پیچھے عورت کا ہاتھ. کوئی ایک ارب کو چھوڑیں, کروڑوں میں دکھا دیں کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی لائف کو بدل دیا ہو, اور وہ بھی کس پرپز کے لیے کہ وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقصد سے ہٹا کے اللہ کے مقصد پہ مورالٹی بھی بلڈ کی بھی ہو, ان کو جری بنایا ہو کہ اللہ کی طرف کیسے پہنچتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ان کو حق اور باطل کی تمیز سکھائی ہوئی. آپ بتائیں ایسی کوئی عورت ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. سو عائشہ صدیقہ کی 3200 حدیث جو ہے نا, اور ان کا جو فقہی پکڑ ہے ان کی, وہ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوگا قیامت تک جو عائشہ کا منون منت نہیں ہوگا کہ اس ایک خاتون کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کی خالی عائشہ صدیقہ کو ایکویشن سے نکالوں تو آدھے سے زیادہ اسلام کا فقہ بیٹھ جاتا. تو اتنا بڑا انفلوئنس ہے عورت کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو بند کیا ہوا تھا, یا اس کو ہتھکڑیاں لگا کے بیڑیاں لگا کے بٹھایا ہوا تھا ہم نے. یہ ذہن کی آزادی جس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی کی جتنی بھی عورتوں کو آزادی مل رہی ہے وہ آزادی نہیں مل رہی, وہ کموڈٹی کے طور پہ پیش ہونے کی آزادی مل رہی ہے. کس کے لیے؟ آدمی کے لیے. آپ ہسٹری آف ہیومن بینگز اٹھا کے دیکھیں, اور جب بھی آزاد ہوئی ہے پیش ہونے کے لیے آزاد ہوئی ہے. کس کو؟ اس وقت طاقتور آدمیوں کو, ان کے مزے کے لیے. یہ کوئی آزادی ہوتی ہے؟ آزادی تو ہوتی ہے سوچنے کی, لوگوں کو سوچ
ڈیولپ کرنے کی آزادی, لوگوں کو اس گٹر سے نکال کے اپنی حیت کے اندر اپنے پر لگا کے اڑنے کی آزادی دینے کی. اس کے پیچھے خواتین کا جو ہاتھ ہے وہ اسلام کے علاوہ نکال کے دکھائیں, آپ مجھے فلاسفرز نکال کے دکھائیں. اتنی ایج آف انلائٹمنٹ کے 300 سال کی ایج آف انلائٹمنٹ گزاری ہے یورپ نے, کوئی ایک عورت کیوں نہیں نکال سکے؟ اتنی آزادی تھی ان کو, تو ایک خاتون نکال دیتے جس نے فلاسفی دی ہو. میں نکال کے دکھاؤں آپ کو کتنی ہمارے پاس. It's such a big problem that you guys are purposely آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیئر نہ کریں. آپ کمپیئر کریں, ہم تو کمپیئر, ہمیں تو پتا ہے گٹر میں تھے, سارا یورپ بھی گٹر میں تھا. اور یہ پوسٹ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. اسلام اس وقت اپنی پیک پہ سے گزر کے مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ڈاؤن فال میں تھا. اس وقت یورپ اپنے سر اٹھا رہا تھا. یورپ کے اندر یہ ڈیکارٹے اور روسو اور ہوم اور کانٹ, اس وقت خواتین کہاں پہ تھی ان کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنی آزاد عورت ہے تو ایک سوچنے والی عورت بھی پیدا کر دیتے. کپڑے اتارنے والی عورتیں ہی پیدا کرتے ہیں جب بھی آپ پیدا کرتے ہیں. یہ کوئی آزادی ہے؟ اس طرح تو بہت بہتر افریقہ کی عورتیں ہیں, کبھی کپڑے پہنتی نہیں ہیں. آپ سے تو بہت زیادہ آزاد عورتیں وہ ہیں, پھر ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کپڑے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس طرح تو آزادی نہیں میجر کریں گے نا آپ. میجر تو تبھی کریں گے کہ آپ کو پتا ہو کہ کائنات بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے. جو بندہ اس تک مقصد تک پہنچا رہا ہو وہ اصلی آزاد ہے. آزادی تو کسی بھی اور چیز کو, کائنات سے چھوٹی کسی بھی چیز کو پا لینے کو, تو پھر کیا نہیں کہوں گا میں. یہ تو وہ خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں آدمیوں کو دوزخ کے راستوں سے اٹھا کے جنت کے راستوں پہ ڈالا. یہ حضرت خدیجہ کا بزنس ان کو یاد ہے. حضرت خدیجہ کی کوٹ کی ہوئی حدیث نہیں یاد. پوسٹ اسلام خدیجہ نے جو کام کر کے دکھایا وہ پری اسلام خدیجہ کا بزنس آپ بیلنس کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کا. حضرت خدیجہ کا پوسٹ اسلام نبوت بعثت کے بعد نبی اسلام کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, وہ آپ کو یقیناً نہیں پتا ہوگا. اس خاتون کو ایک حدیث نہیں پتا ہوگی حضرت خدیجہ کی, مگر ان کا بزنس ماڈل پورا کا پورا یاد کیا ہوا ہے, کیونکہ چاہیے دنیا رہے ہیں. سو it's a problem at their end. It's a problem that cannot be solved unless آپ کو پتا ہو کائنات میں کیوں آئے ہوئے ہیں. میں نے اس لیے کہا نا دہریت اتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کے اندر بھی دہریت کی بو دیکھیں کیسے چھپی ہوئی ہے. اللہ کو نہیں پہچانتے, اس لیے بڑے لوگ چھوٹے ہو گئے, چھوٹے لوگ بڑے ہو گئے. جو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا ان کو پتہ چلے گا اصلی قد کا کیا ہوتی ہے کام انسان. تو یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اونچے قد دیے مسلمان آدمیوں کو, سوچنے والے آدمیوں کو, اور 2 نمبری سے ہٹا کے, کرپشن سے ہٹا کے دین کے ان کرینوں کے اوپر ٹھہرایا کہ پوری دنیا اٹریکٹ ہو کے مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی. حیرت کی بات ہے, قید لینے کے لیے آ رہی تھی, اپنے بچیوں کو قید میں ڈالنے کے لیے آ رہے تھے. یہ سارے کی ساری دنیا جو عرب کی طرف رک کر کے بیٹھی ہوئی تھی ان the first 200 years of Islam. عجیب سی بات ہے کہ first 500 years to be exact in a ballpark figure where I can encapsulate the major movement. ساری کی ساری کتابیں مسلمان لکھ رہے تھے اس وقت. عجیب قید ہے, عجیب جیل ہے جس میں صرف اور صرف علم پنپتا ہے, فلسفہ بٹتا ہے. یہ ایک ایسی قید تھی جو عورت اور آدمی دونوں کو ملی ہوئی تھی اسلام کی طرف سے. اس وقت نکال کے دکھائیں آزاد لوگ. اسلام جب اپنے پہلے 100 سال کی اوج پکڑ رہا تھا, اس وقت کے آزاد لوگ کدھر ہیں باقی کی دنیا کے؟ کیا کس قسم کی آزادی مانگ رہے تھے ایک دوسرے سے؟ سوچیں تو صحیح, آزادی کہتے کس کو؟ پہلے تو آزادی کی ڈیفینیشن کلیئر کر لینا, اب آپ کو پتہ چلے اصلی آزادی ہوتی کیا. سو it's a problem that I cannot solve unless you have a wide enough aperture. Look at the actual universe. اتنا سا حصہ ہے آپ اس یونیورس کا. یہ پوری کی پوری کائنات کو پکڑنے کی باتیں کرنے والی خواتین ہمارے پاس ہیں. فیشن ڈیزائننگ اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھوانا اور آدمیوں کے سامنے پیش ہونا, یہ آزادی ہے. تو پھر تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ایسی ہم نے پھر عورت اور آدمی دونوں کو قید کر کے رکھا. ٹھیک ہے. سو it's a petty little concept that you have of freedom and liberty. We have a way bigger concept because we know the end of the universe. ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, اور کائنات کے کون سے راستے کھلنے ہیں ہمارے لیے. It's all a matter of belief by the end of the day. اور ان عورتوں نے ہمیں وہ بلیف مستحکم کر کے دی ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, ایک حدیث میں آپ سے کوٹ کروں نا, اس خاتون کو پتہ نہیں ہے, یا کسی بھی انسان کو جس کو پتا ہو, اللہ کرے اس خاتون کو پتا ہو کہ ویلیو کیا ہے, کہ میں آپ سے کہوں نا ساحل الدین خود ایک حدیث کا راوی ہے, تو آپ کو پتا بھی ہے کہ میرا اسٹیچر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. حدیث کی ویلیو کیا چیز ہے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے کوئی بات سن لی. سوچیں تو صحیح, ایک خاتون 3200 حدیث میں صرف ایک ان کی اچیومنٹ بتا رہا ہوں, ایک اچیومنٹ ہے ان کی, یہ 3200 حدیث رقم کروا دینا. اس طریقے سے انہوں نے عرب کے فلسفے کو کنٹرول کیا تھا, میں وہ کیسے بتاؤں. اور اس کے باوجود آپ اس خدیجہ الکبریٰ کی بات کر رہی ہیں کہ جن کو بعثت کے بعد
کے تمام تر کاوشوں کے بعد نبی اسلام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا مجھے کس موقع پہ کام آئی ہے، یہ خاتون نے مجھے کہاں سے سپورٹ کی ہے. کوئی بھی بندہ اس ختیجہ کے سامنے نہیں آ سکتا اس کے مقابلے میں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ سے. So it's a matter of short sightedness, it's a matter of myopia جن کو خواتین کی اصلی لبرٹی نظر نہیں آ رہی. کپڑے اتار دینا لبرٹی ہوتی تو پھر تو آپ کو سائیکالوجی سمجھ نہیں آئی. اپنی اوپینین کو ایکسپریس کرنا مسلمانوں سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی کہ جب انصاری عورتوں نے سوال شروع کیا نبی اسلام سے تو نبی اسلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خوبصورتی ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے. سوال پوچھتی ہیں ڈائریکٹ، یہ آزادی دکھائیں ذرا چرچ کے اندر. میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی ڈارک ایجز کے اندر چرچ کر کے رہا تھا عورتوں کے ساتھ. اور چلیں آپ تو پھر آپ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہوں کہ چرچ نے بھی اللہ کی کتاب کے تھرو ہی قید کیا تھا. آپ مجھے اس سے پچھلے کے ایرا اور اس کے بعد کے ایرا کی عورتیں دکھائیں کیا کیا کرتی تھی وہ، کون سی ایکسپریشن کی انہوں نے. ایکسپریشن آف واٹ؟ ایکسپریشن آف اونلی دیئر فیمنن مسٹیک آف دیئر باڈی اینڈ دیئر فیمنینٹی آف دیئر سیکشوالٹی. اس کے علاوہ تو ایکسپریشن ہی نہیں دی عورت نے کوئی ان کے تمام تر باقی کے ادھیان کے اندر. اپنی سیکشوالٹی کے علاوہ کون سا ایکسپریشن ہے جو عورتوں نے ریکارڈ کروایا؟ یہ مسلمان عورت اکیلی عورت ہے کہ جس نے انٹلیکچوئل ایکسپریشن ریکارڈ کروایا، جس نے مورالٹی کو رجسٹر کروایا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کو لفٹ نہیں کراتی تھی. میرٹی مورالٹی رکھا. یہ ہے وہ عورت. اس کو آزادی کہتے ہیں اصل میں، جو ایک جانور کو انسان بنانے کی ٹیکنیک سکھاتی ہے اپنے بچوں کے تھرو بھی اور عوام کے بچوں کو بھی ڈائریکٹ ایڈریس کرتی ہے. So I don't want to go into a frenzy of debate of morality. میں سمپل کمپیریزن کر رہا ہوں. آپ کمپیئر کر کے دکھائیں پچھلے 14 سال میں عورتوں کو. مجھے دکھائیں وہ والی عورتیں کہ جنہوں نے فلسفے کو رقم کروایا ہو، جنہوں نے اس طرح کی اچیومنٹس کروائی ہوئی، جن کے مرہون منت بازی کے تمام مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں. ساحل بھائی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا تو وہ دین تھا کہ غیر اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھتے تھے. تو میں آپ کو ایک ذاتی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، اور آج سے پہلے یہ جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے پیرنٹس تک کو نہیں پتا. ساحل بھائی 3 سے 4 سال پہلے میرا پنڈی میں گزرنا ہوا کسی سفر پہ. تو روڈ پہ میں نے دیکھا ایک رکشے والا تھا بیچارہ، تو 5 سے 6 گاڑی والے اس کو مار رہے پکڑ کے، اور 50 سے 60 لوگ بس پاس کھڑے ہوئے، کوئی اس کو چھڑا نہیں رہا. اور اتنا مارا کہ اس بیچارے کی جو اوپر آپ کہہ لیں کرتا یا شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے، آئی تھنک وہ بھی پھٹ گئی. تو تھوڑا سا میں آگے گیا تو میرے ضمیر نے کہا کہ یہاں اگر حضرت علی یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ کیا کرتے. اچھا تو وہاں سے میں نے گاڑی موڑ کے خیر میں بھی اس میں کود پڑا اس کو چھڑانے کے لیے. تو اب جتنا مرضی پہلوان ہوں تو وہ 7-8 تھے، تو خیر انہوں نے میری بھی درگٹ بنائی، لیکن میں نے اپنی جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی تھی اس کو چھڑانے کی کوشش بھی کی. اور ساحل بھائی اندرونی چوٹیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسی لگی تھی کہ ایک ہفتہ بیڈ پہ میں لیٹا رہا تو کروٹ بدلتا تھا تو جسم دکھتا تھا، لیکن روح کو ایک تسکین ہوتی تھی کہ یار یہ اگر یہاں حضرت عمر یا حضرت علی ہوتے کیا وہ بھی یہ کام کرتے. تو ایک روح کو تسکین ہوتی تھی کہ چلے میں نے اپنی استاد کے مطابق کوشش کی. اب ساحل بھائی یہ جو چیز مجھے ملی تھی یہ صحابہ کی سیرت میں ملی. یہ بیماری مسلمانوں کے اندر کب سے آ گئی کہ ہم کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو تو ہم نے وہ بس حدیث ایک فٹ کر لیتے ہیں جی کہ جب تک قوت نہ ہو تو آپ نے کسی برائی کو روکنا ہی نہیں. یہ بیماری ہمارے اندر کب سے آ گئی ہے کہ اب مسلمان بالکل بزدلی جس کو کہتے ہیں، یہ کب سے ہمارے اندر بزدلی جو ایز اے مسلم اگر میں دیکھوں تو بزدلی پاس سے نہیں گزرتی مسلمان کے. تو یہ بیماری ساحل بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ نفاق کب سے آ گیا؟ بزدلی کی جو بیسک نفسیات ہے نا وہ دنیا سے محبت کی ہیں. ویسے آدم علیہ السلام کے بچے جب حارث ہوں گے تو بزدل بھی ہو جائیں گے. سمپل. جب وہ زندگی سے اس طرح پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توکل کی ٹریننگ دی. کیوں؟ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا نا اذن کے بغیر، مطلب قرآن پاک بھرا پڑا ہے. میں کیا ایک صورت کی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتانے کی وجہ دیکھیں نفسیات کو کیسے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں انسان کی، کہ ہم اپنے آپ کو طاقت میں پکڑیں کہ جب ایک بندہ یہ سوچتا ہو کہ اللہ کے سوا تو مجھے کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا، مجھے جان نکل ہی نہیں سکتی، تو پھر تو مجھے آگ میں ڈائریکٹ چھلانگ لگانی چاہیے جہاں پہ کسی کو نقصان ہو رہا ہو بچانے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے طاقت دے رہے ہیں کہ تجھے ٹینشن کس بات کی ہے. تیری بلیف اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آ گئی تو دنیا میں کوئی مظلوم ایسا نہیں اس کو تو نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا پھر مسلمانوں نے جب دنیا کی طرف رخ کیا
تو اللہ تعالیٰ سے تو منہ پھیرنا پڑتا نا, ایک ہی دل میں اللہ اور دنیا اکٹھی تو نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ پھر یہی ہوا صحابہ اکرام وہ اللہ تعالیٰ کے طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے, عمریں گزارتے تھے, ان کو تو بلکہ چاہتی کہ کب اللہ سے ملاقات ہو. تو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم. حضرت سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں نا, صحابی 2 عہد کی رات کو بیٹھے ہوئے تھے, صبح عہد تھی, تو ایک صحابی نے کہا یا اللہ, سعد بن ابی وقاص ہی کہتے ہیں یا اللہ میں صبح لشکر میں جاؤں, دشمن کی صفوں میں جاؤں, صفے چیرتا ہوا, اور لوگ دشمنوں کے ناک کان گلے کاٹ دوں, تو گردنیں اڑا دوں ان کی, اور ان کے سینوں کو ڈھونڈتا ہوا چلا جاؤں. دوسرے صحابی نے کہا یا اللہ کہ کل صبح میں تیری راہ میں لڑائی کروں اور تیری راہ میں شہید ہوں, اور دشمن میرا گلا کاٹ دے, میرا ناک کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے. صبح دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ اسی صحابی کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے دعا کی تھی, کہ لاش ایسے پڑی ہوئی تھی. اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہم دونوں نے دعائیں کی اور یہ دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی اور یہ کامیاب ہو گیا اور میں ادھر ہی رہ گیا. تو کانسیپٹ بہت کلیئر ہے, بہت ہی آسان ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے دنیا کے بعد کی ہائی ڈیفینیشن پکچر دے کے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے مرنے کے بعد کی فوری خبر دے کے. دنیا کے بعد, دنیا کی 50 60 70 80 120 سال کی چھوٹی سی عمر کے بعد ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی کی خبر دے کے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. کیا طاقت دی ہے؟ کہ مظلوم کو بچانے کے لیے ڈری مت, کیونکہ مرنا تو نے پھر بھی ہے, چاہے تو آج مرے نہیں تو کل مرے. یہ ریگریٹ لے کے اسپتال کے بستر پہ نہ لیٹ جائیں کہ اس وقت یہ موقع آیا تھا تو میں کچھ نہیں کر سکا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پریکٹس نہیں کرتے جو آپ نے کی نا, تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچوں کو اکیلا نہتا دیکھیں مار رہے ہوں اور لوگ ان کو بچانے آئیں؟ کیوں آئیں؟ آپ اس کے بچوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں, جو لوگ آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے آئیں. اندر کی ریکوائرمنٹ اللہ نے خود چھپا بھی ساتھ دی کہ یہ لو تمہیں خود پتہ چل رہے گا کہ یہ اس کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنے آپ کو پڑھ لیتے تو پتہ چلتا. ہر ایک کے بچے کو بچانا, ہر مظلوم کو بچانا ضروری تھا. اسلام مسلمان ظالم بھی ہو نا, اور غیر مسلم مظلوم بھی ہو, اور مسلمان اس کو مار رہا ہو, تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے جا کے اس مسلمان کا گلا پکڑ لیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, کہ تیری جرت کیسی ہوئی, تو نے ظلم کیا. اور یہ اسلام ہے, یہ ہے حلف الفضول, جو کہ نبی اسلام نے کہا اگر جاہلیہ کے دور کی ایک چیز بھی لانی ہوتی نا تو میں حلف الفضول لے کے آتا اسلام میں, کہ نا انصافی نہیں ہونے دیں. مظلوم نہیں, مظلوم کی مدد کرنا مسلمان کا کام ہے. دنیا کے ہر انسان کا محافظ ہے مسلمان. یہی تو کانسیپٹ چھوڑ دیا ہم نے, اسی لیے تو لوگ ہم سے اب الرجک ہے, اور ہم انہی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ انسان کی فطری نفسیات. سو آپ نے وہی بات ہے, آپ نے وہ حیا کا ثبوت دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں وہ کیوں نہ کروں جو عمر بن خطاب نے کیا, علی بن ابی طالب کرتے ہیں یہاں پہ, ورنہ میں نام لینے کی جرت کیسے کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی کہ میں ان کا امتی ہوں. ان کی امتی تو ہوتے ہوئے تو پورے عرب میں کوئی مظلوم نہیں بچانا, کیونکہ ظالم کا گلا پکڑتے تھے. تو کیا ہوا پھر؟ کون سے, مجھے بتائیں تو صحیح, کون سے صحابی نے جنگیں نہیں لڑی, کون سے صحابی نے غزوے نہیں لڑے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ غزوہ لڑنے کی وجہ سے شہید ہوئے نہیں. جب اللہ نے لکھا ہے جہاں پہ شہید ہونا ہے وہیں پہ شہید ہوا. علی بن ابی طالب مسجد میں ہی شہید ہوئے, عمر خطاب مسجد میں ہی شہید ہوئے. کون سے غزوے میں نام نہیں لکھوایا عمر خطاب نے؟ خالد بن ولید نے کون سے غزوے میں لڑائیوں میں نام نہیں لکھوایا؟ ادھر شہید ہوئے. اور جب نہیں لکھا ہوا مرنا, جب اللہ نے نہیں مارنا آپ کو کسی کی تلوار سے, تو نہیں مارنا. کیوں ڈرتے ہیں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ بس دنیا کے حارث ہو گئے ہیں. بس دنیا تو پھر آپ کو ہر لڑائی سے دور رکھے گی, کیونکہ خطرہ تو ہے, دنیا تو خطرے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس صرف میرے اذن سے موت آنی ہے, تجھے کسی اور کے خطرے سے موت نہیں آنی. تو یہی کہانی ہے جو کہ نفسیات کے اندر ہے. جب تک آپ حارث ہیں دنیا چاہیے تو بزدلی پھر ایکسیپٹ کر لیں, پھر فکر ہے پھر شرمندہ نہ ہوں بزدلی پہ, تو لے عام ایٹ لیسٹ اس کے اوپر تو برملا ایکسیپٹ کرنے کی ہمت رکھے کہ ہاں یار میں بس بزدل ڈرپوک آدمی, مجھے صرف اپنا گھر, اپنا کمرہ چاہیے, اپنے بچے چاہیے, کچھ بھی آنچ نہ آئے ان کو. پھر یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ کریں آپ کہ کوئی بھی انسان آپ کے بچوں کو بچائے. پھر بزدل کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے. جو لوگوں کے بچوں کو بچانے کے لیے ہاتھ نہیں آگے کر سکتا, اس کو یہ حق کیسے ہے کہ لوگ اس کے بچوں کو بچائیں جب وہ مسئلے میں پڑے؟ تو اپنا کھیلنا ہے, تو وہ تو جانور نہیں سروائیو کر سکتے, انسان کیسے سروائیو کریں گے؟ انسانوں کے پاس تو ایسا شعور ہے کسی کو ٹریپ کرنے کا.
اچھا ساحل بھائی لاسٹ کوشچن ہے، اور کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ساحل ادیم مسلمان نوجوانوں سے، پاکستانی نوجوانوں سے چاہتا کیا، مشن کیا ہے ساحل ادیم کا پاکستانی نوجوانوں کے لیے؟ کہ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں اللہ عالم کی اصل میں کیا کہانی ہوئی میرے ساتھ، کہ میں کوئی نیا پرپس تو دے نہیں سکتا. پرپس نہ کسی نبی نے بھی کوئی نیا پرپس نہیں دیا. میری کیا پرپس تو آدم علیہ السلام لے کے آئے ہیں دنیا کہ بھائی یہ کام ہے. اللہ کی معرفت جو ہے نا وہ اللہ کے نظام کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمت دے اور توفیق دے اور علم دے اور شعور دے، کلیرٹی دے، صرف میرا یہ مقصد یہ ہے کہ نوجوان وہ والی سوچ پہ آ جائے، علی بن ابی طالب کی سوچ تھی، عمر خطاب کی سوچ، اس سائیکالوجی، اس نفسیات پہ آ جائے آج کے مسلمان، اور لوگوں کی حفاظت کرنے کا ذمہ ہاتھ سے لے، ہاتھ سے. اور جب یہ طاقت کا مظاہرہ کرے اور اسلام چمک کے اٹھے گا، لوگ آئیں گے ہمارے پاس کہ ہمیں بھی بچاؤ. لوگوں کو ضرورت ہے بچے. کون سی جگہ جہاں تو نہیں ہو رہا، برازیل سے روس تک نگاہ دوڑائیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک گاؤں میں پس رہے ہیں لوگ، ایک ایک شہر میں پس رہے ہیں. مسلمان ایک دفعہ یہ اپنی اپنی کھیلنی چھوڑیں اور اللہ کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو بڑھائیں، اور دیکھیں کہ کدھر کدھر سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. پھر کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا ہے، اپنے آپ کو طاقتور کیا اور اپنے آپ کو مفکر کیا ہے. اتنا سوچا ہے انہوں نے کہ کیسے جانور سے انسان کا سفر کیسے کرنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر اور بڑے بڑے لیول کے اوپر، جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، گلوبل پالیٹکس کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے ایز اے مسلم. سو اور یہ سارا کا سارا قاعدہ قرآن نے خود دیا. ہمیں یا تو نا کہیں سے باہر جا کے ٹیوشن لینی پڑتی ہے، میں کہوں یار نہیں، وہ یونیورسٹی میں جانا ضروری ہے. اور ہمارے گھر میں پڑھی ہوئی یونیورسٹی، اللہ نے اگر 1300 کتابوں کا کورس دے دیا ہوتا تو پھر ٹھیک رہتا. ایک ہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، آسان سی ایک شرح اس کی. نبی علیہ السلام خود چلتے پھرتے سنت ساری کی ساری ریکارڈ پہ آ گئے. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ 300 بندے ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا. تو پھر بھی میں کہتا یار ہر بندے کے بس کی بات نہیں. ایک قرآن، ایک نبی، اس کے باوجود بھی ہمارے بیچ میں دنیا آ گئی ہے. تو پھر مسئلہ کچھ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس خاتون کا سوال تھا نا، اس کو میں دوبارہ سے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. ان کو بتاؤں عورت کو آزاد کرنے کے لیے، جو آپ کا سوال نا یہ یوتھ کے لیے، میں چاہتا کیا ہوں، میں ایسی خواتین کو اب جاننا شروع ہو گیا ہوں اللہ کی طرف سے. اللہ دکھائی دیتے کہ جو اسلام کی بنا کے اوپر، اسلام کی بنا کے اوپر اپنے خاندانوں سے اکیلی لڑ رہی. 25 سال کی لڑکی، اب ایون 50 سال کی خاتون بھی اپنے بچوں سمیت کھینچ کے باہر لے کے آ رہی ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا. اس سے زیادہ آزادی کیا دی جائے کسی کو؟ آپ دکھائیں ایسی آزادی کسی اور جگہ ملتی ہے جو اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار. یہ ہوتی ہے آزادی. دنیا کی کوئی عورت بھی پیسے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، مسلمان عورت پیسے کو چھوڑ کے زمین پہ پھینک کے نکلتی ہے کہ مجھے اللہ کا قانون چاہیے بس. میں دکھاؤں ایسی سینکڑوں خواتین جو اللہ کے رسول کے لیے کروڑوں روپے کی جائیدادوں کو اور گاڑیوں کو، ملکوں کو چھوڑ کے، خیر آباد یا کہ بچے لے کے پاکستان آئی ہیں یا کسی اور ملک میں گئی ہیں کہ نہیں ہم نے 2 نمبر ماحول میں پرورش نہیں ہونے دینی. اس سے زیادہ آزاد عورت کہاں سے لے کے آؤں آپ کے لیے، جو پیسے چھوڑ کے آتی ہے، جو صرف اللہ کے رسول کے اوپر آتی ہے. یہ ہمت کون سا دین دیتا ہے؟ اس میں اس کے شوہر اور اس کے سسر، اس کے ان لاز اور اس کے اپنے باپ اور بھائی ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بات اللہ کی کر رہی. ایسے رسولوں کے اوپر ایسی طاقت خاتون کو مل رہی ہے. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ کون سا دین ہے جو کہ عورت کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ کوئی کچھ کر نہ سکے اس بارے میں؟ دھرے کے دھرے رہ جائیں سارے کے سارے، صرف تانا آمیزش کر سکیں یا پھر لعنت ملامت کر سکیں، ہاتھ نہ لگا سکیں، کیونکہ اللہ کا قانون پورا کرنے کی کوشش کرے. جتنے مرضی 2 نمبر وکیل ہوں، ان کی جرا ان کے منہ سے باہر نہ آ سکے، زبانوں کے اوپر لکنت لگ جائے کہ یہ بات تو اللہ ہی کر رہی ہے، اصول تو بالکل ٹھیک ہے. ایسی طاقت، ایسی سمپلسٹی آف فلاسفی مل رہی آدمی کو بھی. آف کورس، مگر یہ آپ نے عورت کا سوال کیا نا، ویک اینٹی کو اتنی طاقت دے رہے ہیں. دکھاؤں کورٹ کچہریوں میں کھلا کے کیس کیا چل رہے ہیں کہ سود کا مال نہیں چاہیے مجھے، 4 بچے لے کے سائڈ پہ ہوئی بھی ہے، ہاں میں غریب پالوں گی بچے کو، مگر اللہ کے لیے پالو. کوئی اور دین دکھائیں جس میں ایسی طاقت دیتا ہوا عورت کو. جتنی بھی طاقت دی ہے نا انگلینڈ کے کانسٹیٹیوشن نے، وکٹورین نے، ساری کی ساری پرو منی دی ہے. اگینسٹ دا منی کا طاقت ہی نہیں دے سکتا، ہمت دے ہی نہیں سکتا عورت. ابھی تک چائلڈ سپورٹر ایلیمنی کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت. یہاں پہ عورت اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آنے کی تیاریاں کرتی ہے، اور کرتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال. وہاں پہ صحابیات کی تو بات ہی نہ کریں نا. ابھی صحابیات کے تو لیول تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ طاقت دے رہے ہیں. اور کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن سے آ رہی ہے.
डायरेक्ट हदीस है, ज्यादा ताकत चाहिए किसी को जो चलते फिरते माहौल को, सिस्टम को, माल लदे हुए मालों को छोड़ के निकल पड़े अपने बच्चों को अमारत से गुर्बत की तरफ सफर कराने के लिए, यहाँ अल्लाह पाल लेगा। दिखाऊंगा ऐसी सैकड़ों खवातीन। तो और ये आदमी के ज़हन से पूछें कि असल में इज्जत किस औरत की होती है। इन खवातीन को पता नहीं चलेगा ना, किसी आदमी से, किसी सही आदमी से पूछनी नहीं है असली मर्द से कि असल में असली मर्द औरत किस किस किस्म की औरत की करता है, किस किस्म की औरत की इज्जत करता है, कौन असल में इज्जत के काबिल है। ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, इसलिए इस्लाम की भी जरूरत नहीं थी किसी गोरे से भी पूछने की, धैर्य से पूछने। ये सिर्फ असूल पसंद औरत की इज्जत की जाती है, माल पसंद औरत की इज्जत नहीं की जाती। हमारे सब नफ्सियात के अंदर ही नहीं। तो कटर से निकालने वाली हो ना, जितनी मर्जी अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, इज्जत असल में उसी की होती है। ये आदमी से पूछेंगे औरत असल में असली औरत की निशानियां क्या होती, और आदमियों से ही पूछें 2 नंबर औरतों की भी निशानियां क्या होती है। अंदर की आवाज नहीं बताती है, जितनी मर्जी खूबसूरत लग रही हो, इज्जत नहीं आती। औरत की इज्जत सिर्फ तब आएगी जब असूल वाज़ेह करके अपने ऊपर अप्लाई कर रही होगी। आजाद औरत की निशानी किसी और किताब में लिखी हुई। बहुत शुक्रिया साहिल भाई। यकीनन बहुत सी ऐसी बातें मज़ीद भी इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी आपसे, जो इस्लाम की ऐसी बातें जो छुपाई गई और अभी तक छुपी हुई हैं, मज़ीद सी बातें हैं। और बहुत शुक्रिया साहिल भाई आपका वक्त देने का। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस किस्म की नशिस्तें जारी रखेंगे हम लोग। इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, ताला उन तमाम बच्चों को आसानियां दे जो सोचने की कोशिश कर रहे हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके साथ है, फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अस्सलाम साहिल भाई, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।